والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت جل وعلا کا ہم پر بے پناہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا. حضرات گرامی، حمد و صلات کے بعد جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے وہ سورہ آل عمران کی 69 نمبر کی آیت ہے. 69 یعنی 60 پر 9. پروردگار عالم فرما رہا ہے ودت، آرزو کیا، خواہش کی، انہیں بڑا ڈیزائر ہوا. کن لوگوں کو؟ طائفۃ من اہل الکتاب، اہل کتاب میں ایک جماعت، یہ گروپ یا ایک ٹیم ایسی ہے جن کی دلی آرزو ہے. اہل کتاب کی ایک جماعت، یہ گروپ آف اہل کتاب، ان کی بڑی آرزو. کیسی آرزو؟ لو یضلونکم، کاش وہ تم کو غلط راستے پہ لے جائیں، مسلمانوں کو بھٹکا دینا، مسلمانوں کو صحیح راستے سے ہٹا دینا، توحید کے راستے سے ہٹا دینا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے ہٹا دینا، قرآن سے ہٹا دینا، مذہب اسلام سے ہٹا دینا. ارے یہودی نہ بنے کوئی بات نہیں مگر مسلمان نہ رہے. یہی ان لوگوں کی پالیسی ہے. مسلمان کو کافر بنانا بہت مشکل ہے، مگر مسلمان کو مسلمان رہنے نہ دیا جائے، اس میں تو کامیاب ہو گئے وہ لوگ. ہمارے پاس ہماری تہذیب نہیں، نصرانیوں کی تہذیب ہے. ہمارے پاس ہماری عادتیں نہیں، نصرانیوں کی عادتیں ہیں. ہماری بات چیت کا انداز ہمارا نہیں، نصرانیوں کا ہے. تو اس زمانے سے ان کی یہ خواہش. یہ جو آیت اتری یہ کون سا زمانہ ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، آج سے 1400 برس پہلے کا زمانہ. 15 صدیاں گزر گئی ہے، 15ویں صدی چل رہی ہے. اتنے پرانے زمانے کی بات ہے. پروردگار عالم کی جو بات ہے اس میں جو لطف ہے، جو مزہ ہے، ذرا توجہ کریں گے تو آپ کو وہ مزہ محسوس ہوگا. ودت طائفۃ من اہل الکتاب لو یضلونکم، یعنی آرزو ہے بڑی. جب آرزو پوری نہیں ہوتی تو جو لفظ بولا جاتا ہے عربی میں وہ ہے لو، جس کا معنی اردو میں کاش. کاش وہ تمہیں بھٹکا دے، کاش وہ تمہیں گمراہ کر دے. یہ ان کی بڑی آرزو رہی ہے. مگر جو پکا مسلمان رہتا ہے اسے بھٹکا ہی نہیں سکتے، غلط راستے پہ نہیں لے جا سکتے. نصرانیوں نے
کوشش کی ہے، یہودیوں نے بھی کوشش کی ہے مگر ناکام رہے۔ ہاں اگر ایمان میں پختگی نہیں ہے تب آدمی کیا ہو جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے۔ پروردگار فرماتا ہے وما یضلون، یہ لوگ گمراہ نہیں کرتے، نہیں کر سکتے، گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر یہ گمراہ نہیں کر سکتے، الا انفسہم، مگر خود کو گمراہ کر رہے ہیں، یعنی یہ بیوقوف بن رہے، جس کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر کوئی اپنے ہاتھ میں پن لے لے، چھوٹا سا پن، سوئی لے کر کہے کہ میں اس سوئی کو لے جاؤں گا اور پہاڑ میں سوراخ کر کے آ جاؤں گا، تو کیا سوراخ کرے گا کیا؟ اس کی سوئی ٹوٹ جائے گی، پہاڑ ٹوٹنے والا نہیں۔ تو پروردگار کہتا ہے کہ مومن بندے ہوئے پہاڑوں کی طرح ہیں، ایمان میں وہ بڑے مضبوط ہیں، یہ ان کی گمراہ کرنے کی سوئی لے جا کر ان کو کیا چبائیں گے، خود ان کی سوئی ٹوٹ جائے گی، یہ خود بھٹک جائیں گے۔ کہ کتنے لوگ گمراہ کرنا چاہتے ہیں مگر مولا کا کرم دیکھیے کہ جو گمراہ کرنے آیا وہ خود راستہ پا کر چلے جاتا ہے۔ بہت سے اللہ والوں کو قید کیا انگریزوں نے کہ یہاں پر یہ باہر رہ کر دین کو پھیلا رہے ہیں، ان کو قید کر دیا جائے۔ جب قید کیا گیا، قید خانے میں کئی غیر مسلم تھے، وہ ان کو دیکھ دیکھ کر اندر ہی اندر مسلمان بن گئے۔ جب جیل خانے کو کھولا گیا ایک مدت کے بعد تو گیا تھا ایک مسلمان، نکلے 50-60 مسلمان نکل گئے۔ تو یہ تاثیر ہوتی ہے، اللہ والوں میں تاثیر ہوتی ہے، چونکہ تقوی ایک روشنی ہے، یہ ایسی روشنی ہے کہ جو اس سے منسلک ہوا وہ بھی روشن ہو گیا۔ ضرورت ہے منسلک ہونے کی، تو قید خانے میں موقع مل گیا، اسے بھی کام نہیں، بیٹھا رہتا، ان کو دیکھتا رہتا، ارے دیکھنے میں اتنے اچھے ہیں، ذرا ان کی باتیں سنیں گے۔ سنتے سنتے دل مائل ہو گیا، کہا کہ ہمیں بھی کلمہ پڑھا دو، ہمیں بھی نماز سکھا دو۔ تو قید خانے کے اندر بھی ایسی تبلیغ ہو جاتی ہے کہ کفار ششدر و حیران رہ جاتے ہیں، ارے ان کو مٹائیں کیسے، ان کو لوگوں سے دور رکھنے کے لیے ہم نے بند کیا، مگر اندر جا کر بھی انہوں نے کیا کام کر دیا۔ کبھی ایسا رکھا کہ کوئی نہ دیکھے مگر جیلر خود ان کے تقوی کو دیکھ کر متاثر ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال ان لوگوں کی بڑی آرزو رہی، پہلے سے چل رہی ہے آرزو، یہ آرزو ان کی فطرت میں ہے کہ مسلمان کو گمراہ کرے۔ پروردگار نے یہ نہیں کہا کہ وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ لو کاش تمہیں اپنے راستے پر لائیں، اپنے راستے پہ لانے کی کوشش کریں، ایسا نہیں، آپ مسلمانوں کو گمراہ کرنا، یعنی وہ مسلمان نہ رہے، مشرک بن جائے، کافر بن جائے، اہل کتاب بنانے کی اگر ویسی آرزو رہتی تو یوں ہوتا کہ لو یجعلونکم من اہل الکتاب، تمہیں بھی وہ اہل کتاب میں بنا لیں۔ یہ آرزو نہیں، جیسے کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ سامنے والا برباد ہو جائے۔ تو ایک شخص گیا تھا کسی عامل کے پاس، جا کے کہا کہ میرے پاس والا جو دکاندار ہے وہ اندھا ہو جانا، یہ میری خواہش ہے۔ تو اس نے کہا میں اسے اندھا بنا سکتا ہوں مگر شرط یہ ہے کہ تو بھی اندھا بن جائے گا۔ منظور کیا؟ پرواہ نہیں، میں اندھا بن گیا تو کوئی بات نہیں، لیکن وہ اندھا بن جانا، یعنی اپنا نقصان ہو تو بھی پرواہ نہیں لیکن سامنے والے کا نقصان۔ یہی آرزو تھی اہل کتاب کی کہ وہ ہمارے راستے پہ نہ آئے، کوئی بات نہیں، اپنے راستے پہ نہ رہے، ان کے راستے سے ہٹا دینا۔
پروردگار نے کہا کہ یہ کام ان سے نہیں ہو سکتا. وما یشعرون، یہ لوگ شعور نہیں رکھتے، یہ مومنوں کو گمراہ نہیں کر سکتے، خود کو گمراہ کر رہے ہیں اور انہیں شعور نہیں ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کیا کر دیا کیا کر دیا. یا اہل الکتاب، پروردگار عالم خطاب کر رہا ہے اہل کتاب سے. دیکھیے قرآن مجید کی تہذیب، یہود و نصارہ کو اللہ تعالیٰ نے کیسے عزت بھرے انداز میں خطاب کیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس خطاب کو سن کر ان کے دل اسلام کی طرف مائل ہو جائے. پروردگار یہ بتا رہا ہے کہ کوئی کسی بھی مذہب میں رہے، اگر اس کا ایک درجہ ہے تو اس درجے کو تسلیم کرتے ہوئے اسے بلاؤ. اہل کتاب یہ مسلمان نہیں ہے. توریت یہودیوں کے پاس، انجیل نصرانیوں کے پاس، اور وہ بھی محرف. محرف کا معنی کیا ہے؟ چینج کر دیا انہوں نے اس کتاب. چونکہ کتاب ان کے پاس تھی اس لیے انہیں اللہ نے یا اہل الکتاب کہہ کر خطاب کیا. تو اس میں نصیحت یہ ہے کہ تم کسی بھی دھرم والے کے پاس جاؤ، اگر اس کا ایک مقام ہے، اس کا ایک اسٹیٹس ہے، تو اس اسٹیٹس کی نسبت سے اسے پکار. اگر ایک ڈاکٹر کے پاس چلے گئے، وہ ڈاکٹر مسلمان رہے یا غیر مسلم رہے، اسے ڈاکٹر صاحب ہی پکار. میں کیسے اسے ڈاکٹر صاحب بلاؤں؟ وہ ہمارا آدمی نہیں ہے. ایسی بات نہیں ہے. اہل کتاب ہمارے آدمی نہیں ہے، مگر اللہ نے انہیں یا اہل الکتاب. اور اس میں عجیب لطف ہے کہ تم کتاب رکھ کے کیوں بھٹک رہے. یہ مشرکین مکہ، ان کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے، یہ لوگ مسلمان ہو گئے. ابو بکر صدیق، عمر فاروق، ان لوگوں کے پاس کون سی کتاب تھی؟ یہ اہل کتاب نہیں تھے. اور پھر بلال حبشی، یہ مسلمان ہوئے، یہ اہل کتاب نہیں ہے. جن کے پاس کتاب نہیں ہے وہ غور و فکر کر کے سچائی کو دیکھ کر حلقہ بگوش اسلام ہو گئے. انہوں نے کلمہ پڑھ کر اپنے لیے جنت کو لازمی کر لیا. اور تم ایسے بدقسمت ہو کہ اللہ نے تمہیں کتاب دی ہے، اس کے باوجود تم تمہاری کتاب پہ عمل نہیں کر رہے. ذرا تمہاری ہی کتاب پڑھو. تمہاری کتاب میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہے. توریت میں بھی حضور کا ذکر، انجیل میں بھی حضور کا ذکر. ہمارے نبی کا مقام کیا ہے؟ اگر انجیل میں نبی کا ذکر ہوتا تو ہم یہ کہہ سکتے تھے، یا لوگ یہ کہہ سکتے تھے کہ عیسیٰ کے بعد حضور آنے والے ہیں، اس لیے انجیل میں نبی کا ذکر ہے. انجیل سے کئی برس پہلے توریت نازل ہوئی. توریت نازل ہونے کے بعد کئی پیغمبر دنیا میں آئے. حضرت عزیر علیہ السلام آئے، حضرت داؤد علیہ السلام آئے، زکریہ علیہ السلام آئے. یہ سب جو ہے توریت کے پڑھنے والے تھے. تو توریت کے بعد کئی پیغمبر آئیں گے، اس کے باوجود اللہ نے اپنے آخری پیغمبر کا ذکر خیر توریت میں کیا. یجدونہ مکتوبا عندہم، یہ لوگ میرے نبی کی تعریف لکھی ہوئی پاتے. یجدونہ مکتوبا عندہم، ان کے پاس میرے نبی کو لکھا ہوا پاتے. گویا پروردگار کہہ رہا ہے کہ میں نے میری کتاب توریت میں بھی محمد کو لکھ دیا ہے، انجیل میں بھی میں نے محمد کو لکھ دیا ہے. محمد مکتوب ہے تو خدا کاتب ہے. مکتوب کا معنی کیا ہے؟ لکھا ہوا، ریٹن. ہو از دا رائٹر؟ اللہ تعالیٰ رائٹر، اللہ کاتب ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکتوب ہیں. کیونکہ یجدونہ، ہو کی ضمیر نبی کی طرف ہے. نبی کو یہ لوگ پا رہے ہیں. کون پا رہے ہیں؟ یہود بھی پا رہے ہیں، نصارہ بھی پا رہے ہیں. یہ دونوں اپنی اپنی کتابوں میں پا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ مکتوباً عندہم، ان کے پاس میرے نبی کو لکھا ہوا پاتے.
اور بھی وضاحت کر دی فی التوراتی والانجیلی، توریت میں بھی انجیل میں بھی۔ تو تم اہل کتاب ہو، میرے نبی کی پہچان تم کو حاصل ہے، تم جان بوجھ کر گڑھے میں کیوں گر رہے ہو؟ ارے جو جانتا نہیں وہ سنبھل کے جا رہا ہے، اندھا ہے اس سے کہا گیا گڑھا ہے تو وہ سنبھل کے چلا گیا، بینا ہے اس سے کہا گیا گڑھا ہے، نہیں میں دیکھ کر گڑھے میں گروں گا تو گر رہا ہے۔ تو اہل کتاب ہے، توریت و انجیل کے جاننے والے، نبی سے تو بے خبر نہیں ہے، نبی سے باخبر ہے، باخبر رہ کر اپنی بربادی کیوں کر رہا ہے؟ پروردگار عالم کیسے پیارے انداز میں کہہ رہا ہے، یا اہل الکتابی لم تکفرون بآیات اللہ، تم لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کیوں کر رہے ہو، وانتم تشہدون، حالانکہ تم گواہ ہو، تم خود گواہ ہو، تم جانتے ہو، واو حالیہ ہے، وانتم تشہدون، حالانکہ تم جانتے ہو۔ جان بوجھ کر یہ غلطی کیوں کر رہے ہو؟ ارے دوسروں پہ رحم کرو یا نہ کرو، خود اپنے آپ پر تو رحم کرو، خود پہ رحم کرو۔ یہ کافر ظالم ہے، پہلا ظلم اس نے کس پہ کیا؟ اپنی ذات پہ کیا ہے، اپنی ذات پہ ظلم کیا ہے۔ تو اہل کتاب کو پروردگار عالم بڑے پیار بھرے انداز میں سمجھا رہا ہے۔ پروردگار چاہتا تو کہتا کہ ایھا الیہود و ایھا النصارى، اے یہودیو اے نصرانی۔ یہود یہ لفظ جمع ہے، پلورل فارم ہے یہود، اس کا سنگولر کیا ہے؟ یہودیون، یہودی یہ واحد، یہود یہ جمع، اسی طرح نصرانی یہ واحد، نصارہ اس کی جمع۔ مولا کریم اگر چاہتا تو یوں خطاب کرتا، یا ایھا الیہود و یا ایھا النصارى، اے یہودیو اے نصرانیوں، تو اس میں ان کی کوئی عزت نہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پروردگار عالم انہیں عزت بھرے خطاب سے بلا رہا ہے، کیونکہ حکمت ہے، کسی کو عزت دے دو، عزت دے کر اسے اپنا بنا لو۔ آپ سے بھی کم سن ہے کوئی، حافظ قرآن بن گیا، حافظ صاحب بلاؤ، کیا جاتا تمہارا؟ نہیں وہ بچہ، میں اسے حافظ صاحب نہیں بلاؤں گا، نہیں بلانے سے اس کے حفظ میں کمی نہیں آتی، وہ جیسا حافظ تھا ویسا ہی حافظ ہے، حافظ رہے گا، تمہارے نہ بلانے سے کمی نہیں آ جاتی۔ اور تم اگر اسے حافظ صاحب بلا لو تو اسے کچھ فائدہ نہیں ہے، ہاں تمہارے اندر تہذیب آ جائے، تمہارے اندر تہذیب نہیں چاہتے تو جیسا چاہو بلاؤ، مرضی تمہاری۔ دیکھیے جب کوئی خلیفہ ہو جائے، اس کا بھانجا رہے بھتیجا رہے، بلکہ اس کا ماموں اور چچا بھی اسے یا امیر المومنین ہی بلائے۔ یہ جو مامون رشید ہے یہ خلیفہ بنے تو ان کے چچا مخالف بھی ہوئے، پھر قید ہو کر بھی آئے، تو آنے کے بعد جب گفتگو کی تو اپنے بھتیجے کا نام نہیں لیا، یا امیر المومنین کا۔ کیوں؟ مومنوں کے امیر بن گئے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں امام صاحب کی اقتداء میں، امام صاحب آپ کا بیٹا ہے، وقتدیت بابنی، میرے بیٹے کی میں اقتداء کیا، آپ بولیں گے وقتدیت بہذا الامام، اس امام کی میں اقتداء کیا، وہ کچھ بھی رہا کرے، وہ تمام رشتے چھوڑو، یہاں پر ایک ہی رشتہ ہے، امام اور مقتدی کا رشتہ، امام اور مقتدی کا رشتہ۔ تو پروردگار عالم نے انہیں یا اہل الکتاب کہہ کے پکارا، کتنی تہذیب ہے اس کے اندر، دیکھیں لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، جبکہ تم خود گواہ ہو، تم گواہی دے رہے تھے، کس بات کی گواہی دے رہے تھے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں، آنے والے ہیں، آنے والے ہیں۔ فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، فلما جاءہم ما عرفوا،
جب آیا ان کے پاس وہ جس کو پہچانتے تھے، کفروا بھی، انکار کر دیا. آنے کے پہلے مانتے تھے، آنے کے پہلے، حضور کی آمد سے پہلے، حضور کے اعلان نبوت سے پہلے مانتے تھے اور دوسروں سے کہتے بھی تھے. بلکہ پروردگار کہتا ہے وَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ بِهِ مِنْ قَبْلِ، حضور کا نام لے کر حضور کے وسیلے سے کامیابی بھی حاصل کرتے تھے. اے اللہ جو آخری نبی مبعوث ہونے والا ہے اس کے توسل سے ہمیں کامیابی دے، یہ بھی کرتے تھے. مگر جب آ گئے انکار کیا. کیوں انکار کیا؟ وجہ کیا؟ یہ کی وجہ، وہ ہمارے خاندان میں پیدا نہیں، وہ عرب کے خاندان میں پیدا ہوئے، وہ بنی اسماعیل میں پیدا ہوئے، اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں پیدا ہوئے. ہمارے باپ یعقوب علیہ السلام، ہم بنی اسرائیل، ہماری اولاد میں کیوں نہیں پیدا ہوئے؟ اسی طرح ان لوگوں نے کہا کہ یہ نبی کیوں ان دو گروہوں میں، یعنی یہودیوں کی ایک جماعت ہے، نصرانیوں کی ایک جماعت ہے، ان دو جماعتوں میں کیوں پیدا نہیں ہوئے؟ یہ عجیب اعتراض. نبی کس خاندان میں پیدا ہوئے یہ جاننے کی ضرورت نہیں، جب نبی ہیں یہ پہچان لیا تو مان لینا چاہیے. مولا تعالیٰ کہتا ہے یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل، اے اہل کتاب کیوں تم خلط ملط کرتے ہو. لم تلبسون، لبس یلبسو کا معنی ہے خلط ملط کرنا. ذرا لبسا کے لبس یلبسو ضرب یضربو کے وزن پہ، یہ جو افعال مجرد ہیں ان کی اوزان ہے، ضرب یضربو کے وزن پہ لبس یلبسو ہے. سمع یسمع کے وزن پہ لائیں گے تو لبس یلبسو ہو جائے گا. لبس یلبسو کا معنی ہے لباس پہننا. تو لم تلبسون، اگر کوئی لم تلبسون پڑھ دیا تو کیوں تم لباس پہنتے ہو، یہ معنی ہو جائے گا. لم تلبسون، اس کا ماضی ہے لبسا، مضارع ہے یلبسو، اور لباس پہننا اس کا ماضی ہے لبسا اور مضارع ہے یلبسو. وہ سمع یسمع کے وزن پہ ہے. چلیے جب تفسیر قرآن ہو ہی رہی ہے تو چند نکات نحو کے، عربی گرامر کے چند نکات پیش کر دیں. جس کو سمجھ میں آئے وہ لے لے، جس کو سمجھ میں نہ آئے تو بھی اس کا برا نہیں، اتنا تو سمجھے گا کہ ایسا کچھ ہے. لم تلبسون الحق، تم کیوں حق کو خلط ملط کرتے ہو بالباطل، باطل کے ساتھ، یعنی ایک صحیح بات بتاتے ہو یا غلط بات بتاتے ہو. تم کہتے ہو جیسا کوئی کہے کہ بھائی اللہ نے روزہ رکھنا فرض کیا، روزہ رکھنا صحیح بات بتایا. دوسری بات کیا بتاتا ہے؟ شوال کے روزے فرض کیا، شوال کے روزے. ارے ایک صحیح بات بتاتا ہے یا غلط بات بتاتا ہے؟ بتانا صحیح، پوری صحیح بات بتا. ماہ رمضان کے روزوں کو اللہ نے فرض کیا، یہ صحیح بات. آدھی بات صحیح، آدھی بات غلط. تو یہودیوں کا یہی معاملہ تھا، کچھ صحیح بات کہیں گے، کچھ غلط بات کہیں. اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا حدثوکم بشیء، جب اہل کتاب کوئی واقعہ تم کو سنائیں، فلا تصدقوہم ولا تکذبوہم، ان کی تصدیق بھی مت کرو، ان کا انکار بھی مت کرو، کیونکہ وہ جو بتا رہے ہیں وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے بات، غلط بھی ہو سکتی ہے بات. اگر تم تصدیق کر لو گے، مان لو گے، تو گویا غلط بات کو تم نے مان لیا. اسی وقت ان کی بات کی تکذیب بھی نہ کرو، جھٹلاؤ بھی نہیں، کیونکہ وہ صحیح واقعہ بتائیں گے تو تم صحیح واقعے کا انکار کرنے والے بن جاؤ. لہٰذا ان کی باتیں سنو اور ان باتوں کو اسی حالت میں چھوڑ دو. یہ کہہ دو کہ واللہ اعلم بالصواب، اللہ جانتا ہے کہ صحیح کیا ہے، چھٹکارا مل جائے. اللہ اعلم بالصواب. تو کیوں تم خلط ملط کر رہے ہو، مکس کر رہے ہو حق کو باطل کے ساتھ؟
وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور تم حق کو چھپا رہے ہو، حق کو چھپانے کے لیے یہ کام کر رہے ہو۔ پوری بات تم چھپا نہیں سکتے، تو جو بات بتا رہے ہو اس میں کچھ اپنی طرف سے ملا دیتے ہو یا کچھ نکال دیتے ہو، ایڈیشن کرتے ہو یا ڈیلیشن کر رہے ہو، اضافہ کرتے ہو یا حذف کر رہے ہو، دو میں سے تم کرتے ہو۔ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ اس طرح کے سوال میں بڑا پیار، جیسے ہم بچے سے کہتے ہیں کیوں اپنا وقت برباد کرتا ہے، ارے کیوں اپنی صحت خراب کر رہا ہے، کیوں ایسا بوجھ اٹھا رہا ہے۔ یہ کیوں کا جو لفظ ہے یہ محبت پہ دلالت کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، یہ بھی اہل کتاب کس کے بندے؟ اللہ کے بندے۔ ارے میرے بندو، میں تمہارا رب ہوں، تم کو میں نے اتنا نوازا ہے، پھر بھی تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ لم تلبسون الحق بالباطل، حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملا رہے ہو؟ وتکتمون الحق، کیوں تم حق کو چھپا رہے ہو؟ حق کو چھپانے سے تمہارا کیا فائدہ؟ حق کیا ہے؟ سب سے بڑے حق کا مطلب ہے سچائی، ٹروتھ۔ سب سے بڑی سچائی کو اہل کتاب نے چھپا دیا۔ وہ سچائی کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، یہ سچائی وہ جانتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کو دیکھ کر انہوں نے پہچان لیا کہ یہ وہی چہرہ ہے جس کا ذکر توریت و انجیل میں کیا گیا ہے۔ یہ جانتے تھے، کتنی صفائی کے ساتھ جانتے تھے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ لوگ میرے نبی کو پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ کوئی باپ ایسا ہوگا جو اپنے بیٹے کے بارے میں کہے گا کہ میں اسے نہیں پہچانتا؟ کوئی باپ بیٹے سے بے خبر رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا۔ کہیں رہے گا تو وہ نادر ہے۔ النادر کالمعدوم، یہ جو نادر ہے وہ نہ ہونے کے پاگل ہو گیا تو نہیں جانے گا، یا کہیں چلے گیا دور جا کے 25-30 سال کے بعد آیا تو اپنے بیٹے کو نہیں پہچانے گا دیکھ کر، مگر اپنے بیٹے کے ساتھ ہی ہے، بیٹے کی پرورش کر رہا ہے، اسکول میں جا کر اتنے بچے ہیں میرا بیٹا کون، معلوم ذرا آئیڈینٹیفائی کر کے بولا نا، تو لوگ بولے تو کون؟ میں باپ ہوں، تیرا بیٹا معلوم نہیں نا مجھے، بول سکتا؟ ہرگز نہیں بول سکتا۔ دوسرا آدمی کہہ سکتا ہے کہ میں نہیں پہچانتا، لیکن باپ نہیں کہہ سکتا۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مثال دے رہا ہے، یعرفونہم کما یعرفون ابناءہم، اپنے بیٹوں کو جس طرح پہچانتے ہیں اسی طرح یہ لوگ میرے مصطفیٰ کو پہچانتے ہیں۔ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، یہ جو تکتمون ہے اس کا تعلق لما سے۔ لما کا مطلب کیوں، یعنی وَلِمَ تَكْتُمُونَ الْحَقَّ، تم کیوں حق کو چھپا رہے ہو؟ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ اگر تم بے خبر رہتے تو تمہارے پاس عذر رہتا، جیسا کوئی غلطی کر کے کہتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں تھا اس لیے میں کر دیا، مجھے پتہ نہیں تھا اس لیے نہیں، میں جانتا تھا اس کے باوجود کیا، ایسا بولے، ایسا اگر کہے۔ چائے پیش کیا، اندر کیا ہے؟ اندر ایک بچھو گر گیا ہے۔ کیا وہ بچھو؟ ہاں معلوم نہیں مجھے معلوم، پھر بھی میں دیا۔ دیکھیں گے تم کیسا پیتے دیکھیں گے تو کیا غصہ آئے گا اس کے اوپر؟ آئے گا نا غصہ، جان بوجھ کر کیا۔ تو یہ جان بوجھ کر کرنے والے ہمارے غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جاہل پر خدا کی لعنت ایک بار ہوتی ہے، عالم پر خدا کی لعنت 7 بار ہوتی ہے۔ یعنی غلطی کر دے، ہر عالم پر نہیں، وہ عالم جو غلطی کرتا ہے۔ تو ایک صاحب سن لے، پوری بات نہیں سنے، آدھی بات سنے، جاہل پر 1 بار لعنت، عالم پر 7 بار لعنت، اتنی بات سنے۔
آگے کی بات نہیں سنے. آگے کی بات کیا ہے؟ اگر غلطی کرے وہ نہیں سن کر جا کر کیا جی مولانا میں جاہل جی، ایک باری جی میرے اوپر اللہ کی لعنت، تمہیں عالم بنے نہیں 7 بار لعنت. کیا کہ بنے عالم تم؟ وہ پریشان ہے. کون بولے معلوم؟ بہت بڑے انسان بولے، حضرت غوث العظم بولے. میں تقریر میں سنا، کس کی طرح وہ مولانا تفسیر کرتے نا، ان کی تقریر میں سنا. تو ہر عالم ہو جائے گا. یہاں پر وہ عالم جو غلطی کرتا ہے. کیوں؟ حضرت غوث پاک فرماتے ہیں کہ جاہل پر لعنت ہوتی ہے اور اس سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ تو نے علم کیوں حاصل نہیں کیا، تو نے علم کیوں حاصل نہیں کیا، کیوں جاہل رہا. تو یہ جو سوال ہے یہ لعنت ہے اس میں. مگر عالم سے 7 بار پوچھا جاتا ہے کہ تو علم رکھ کر کیوں غلطی کیا، علم رکھ کر کیوں غلطی کیا، علم رکھ کر کیوں غلطی کیا. دیکھیے بھائی، 2 لڑکے امتحان کو گئے، 2 اسٹوڈنٹس. تو یہ کوئی جواب نہیں معلوم تھا، دوسرے کو جواب معلوم تھا. ٹیچر جانتے ہیں، استاد جانتے ہیں کہ جواب جانتا ہے، جا کر آئے، دونوں فیل ہو گئے. اب جو نہیں جانتا تھا اسے استاد کہیں گے خیر اسے یاد ہی نہیں تھا، دماغ نہیں، یاد نہیں، چھوڑو. تجھے یاد تھا مجھے، پھر کیوں نہیں لکھا؟ نہیں لکھا. تو اس پر غضبناک ہو جائیں، بلکہ اسے مارنے چلے جائیں. ارے تجھے یاد رہ کر کیوں نہیں لکھا، میرا نام برباد کیا، کیوں نہیں لکھا؟ اور اسے پوچھتے نہیں نا. اسے کیوں پوچھیں؟ اسے تو یاد ہی نہیں نا، اسے یاد نہیں لکھا. تجھے یاد ہے، معلوم ہے، کیوں نہیں لکھا؟ اسی طرح پروردگار جاہل سے کہے گا کہ تو کیوں نہیں جانا، مگر عالم سے کہے گا کہ تو جان کر کیوں نہیں کیا، جان کر کیوں نہیں کیا. یہی بات اہل کتاب سے کہی جا رہی ہے کہ مشرکین مکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتے تھے، انہوں نے کفر کیا، پھر مومن بھی ہو گئے، بعض کافر بھی رہے، زندگی بھر کافر رہے. ولید زندگی بھر کافر رہا، ولید بن مغیرہ کافر ہی رہا، امیہ بن خلف کافر ہی رہا. تم لوگ اہل کتاب وانتم تعلمون، تم لوگ جانتے ہو، پھر کیوں تم لوگ انکار کرتے ہو؟ تمہارے انکار کرنے سے اے اہل کتاب میرے نبی کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے. میرا نبی صاحب کمال تھا، صاحب کمال ہے. ان کی عظمتیں پہلے بھی مسلم، آج بھی مسلم، میدان محشر میں بھی مسلم. نقصان اٹھانے والے تم لوگ ہی رہو گے، تم لوگ ہی رہو گے. دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے. اے رب کریم ہم پر تیری رحمت نازل فرما. اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تیرے انبیاء تیرے اولیاء کے راستے پر چلا. اے رب کریم ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت پہ فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا وحبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین.